اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو بات سنتا ہے اسے بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دیتا ہے۔ ایسا شخص جھوٹا ہے اور جھوٹے پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار لعنتیں برسائی ہیں قرآن کے اندر۔ اور آپ کا ایک اور ارشاد آپ نے فرمایا کہ جو انسان اپنے مسلمان بھائی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے نا، کل قیامت کو وہ اتنی دیر تک جہنم کے اندر ہی رہے گا جب تک کہ وہ اس الزام کو ثابت نہ کر سکے۔ نہ وہ الزام ثابت کر سکے نہ جہنم سے باہر آ سکے۔ یہ بات ایک عام انسان کے لیے ہو رہی ہے، مگر جو شخص نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائے، آمنہ کے لال پر الزام لگائے، بتائیں ذرا کہ وہ شخص جہنم سے کیسے نکل سکے گا؟ کیا یہ الزام نہیں اللہ کے نبی پر کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دیا تھا، چکی، لوٹا، مشکیزہ، مسلح وغیرہ وغیرہ؟ اگر آپ نے اپنی ایک بیٹی فاطمہ کو جہیز دیا تھا تو آپ کی کل 4 بیٹیاں تھیں۔ کیا کوئی دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال باقی تینوں بیٹیوں کا سامان ثابت کر سکتا ہے؟ چکی، لوٹا، مشکیزہ، مسلح وغیرہ وغیرہ؟ پھر کیا یہ اللہ کے نبی پر نا انصافی کا بہت بڑا بہتان نہیں باندھتے؟ کیا جواب دیں گے ایسے لوگ اللہ کے نبی کو؟ سوچیں، غور کریں ذرا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نبی اپنی امت کو فرمائے میرے امتیو اعدلوا بین اولادکم، کہ تم اپنی اولاد میں انصاف سے کام لینا۔ جو نبی اپنی امت کو اپنی اولاد میں انصاف کرنے کی تلقین فرمائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ نبی خود اپنی اولاد میں کیسے ناانصافی کرے گا؟ کیا جواب دو گے اللہ کے نبی کو؟ کیسے سامنا کرو گے اللہ کے نبی کا کل قیامت کے دن؟ حضرت فاطمہ کا سامان کہاں سے آیا تھا؟ اور اللہ کے بندو، وہ سامان تو حضرت علی نے خود اپنی زرہ 480 درہم کی بیچ کر ان پیسوں کا سامان تیار کیا تھا، اور انہی پیسوں میں سے حق میں ادا کیا تھا، اور انہی پیسوں میں سے اپنا ولیمہ کیا تھا۔ ایسے سامان بنا تھا، کیسے اس امت کو برباد کر دیا؟ حضرت فاطمہ کے جہیز کو ثابت کر کے اپنے پاس سے لاکھوں کروڑوں بیٹیوں کو برباد کر دیا اس جہیز کے چکروں میں، اس جہیز کو ثابت کر کر کے کہ جو جہیز اسلام میں ہے ہی نہیں، جو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا ہی نہیں، ابھی تو جہیز دیا نہیں تو امت کو برباد کر دیا۔ اگر دیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ مگر آج چکی، لوٹا، مشکیزہ، مسلح وغیرہ وغیرہ سے بات کہیں آگے نکل چکی ہے۔ آج بات کوٹھیوں، کاروں، بنگلوں، مکانوں اور پلاٹ تک پہنچ چکی ہے۔ نہ کسی غریب کی بیٹی کے پاس اپنے بے غیرت شوہر کو دینے کے لیے کار ہو، نہ مکان پلاٹ ہو، جو خود کرائے کے مکان میں رہتے ہوں۔ بتائیں ذرا کہ ایسے غریب لوگ اپنے خامد کو پلاٹ مکان کہاں سے دیں گے؟ یہ گندی رسم جہیز کی، جس نے بھی یہ پودا لگایا تھا نا جی گندا، آج یہ پودا تن آور درخت بن چکا ہے۔ اس کی جڑیں اتنے دور تک پھیل چکی ہیں کہ ان کو کاٹنا کسی کے بس کی بات نہ رہی۔ اس جہیز نے لاکھوں کروڑوں بیٹیوں کو بوڑھا کر دیا۔ کروڑوں بیٹیاں اپنے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی بیٹھی اپنے غیرت مند شوہروں کا انتظار کر رہی ہیں، مگر وہ کہاں سے آئیں گے جنہوں نے اپنے یاروں دوستوں کو گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے، کاریں ملتی دیکھی ہوں جہیز میں؟ وہ غریب کی بچی کو کیوں قبول کریں گے؟ آج وقت ہے خدا را سوچیں اور تحقیق کر کے بات کریں کہ اسلام میں جہیز نہیں، اللہ کے نبی نے جہیز نہیں دیا کسی بیٹی کو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا مردوں کو، اے مردو الرجال قوامون علی النساء، اے مردو ہم نے تمہیں تمہاری بیویوں کا مالک بنایا ہے، اور تمہارا مرتبہ عورتوں پر 1 نمبر اونچا اس لیے ہے کہ بما انفقوا من اموالہم، کیونکہ تم اپنا مال خرچ کرتے ہو، اپنی بیویوں پر تم ذمہ دار ہو۔ تم خرچ کرو گے تو تمہیں دے کر باقی دیکھنے والے بھی خرچ کریں گے۔ اگر تم جہیز لو گے تو تمہیں دیکھ کر باقی دیکھنے والے مرد بھی تمہاری طرح بے غیرت بن کے جہیز لیں گے۔ نہ ہر بچی کا باپ جہیز دے سکے،
نہ ہر بچی کی شادی ہو سکے، اس لیے معاشرے میں زنا عام ہو گیا، ڈاکے چوریاں، سودی لین دین ملاوٹ، گردہ فروشی جیسے جرائم عام ہو گئے۔ آج ہماری تبلیغ ناکام ہو گئی۔ اس لیے اگر آپ نکاح کو آسان کریں گے، جہیز برات کا بائیکاٹ کریں گے، انشاءاللہ پھر آپ کی تبلیغ بھی اثر کرے گی اور معاشرے سے سارے جرائم کا خاتمہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔